الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کسی امام کے مقلد تھے؟ اگر تھے تو کس امام؟ وہ تو خود مجتہد تھے، ان کو تقلید کی ضرورت کیا تھی؟ اب ایک بات کو تم نہیں سمجھتے ہو، روز اس کو گھما گھما کے لکھتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو۔ میں نے آپ سے ایک اصول بیان کیا ہے کہ پوری دنیا میں، کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں دو قسمیں ہیں، یا آدمی مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے ہی نہیں۔ جیسے یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ اسی طرح یا تو آدمی مقام اجتہاد پہ پہنچ جائے، اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود مجتہد ہے، اور مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اس سے خطا بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ مجتہد نہ ہو تو پھر ناممکن ہے کہ وہ مقلد نہ ہو۔ آپ مجھے اس بندے کا نام لکھیں گے، جی یہ مجتہد بھی نہیں ہے اور مقلد بھی نہیں ہے۔ باقی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یاد رکھو کہ وہ تمام مسائل فقہیہ میں، وہ بھی اور ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام ابن القیم بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ لیتے ہیں، لیکن وہ خود مجتہد کے درجے میں، اسی لیے بہت سارے مسائل میں انہوں نے اپنے امام سے بھی الگ راستہ اختیار کیا ہے۔ اس کی پرتن میں آپ کو ایک مثال عرض کروں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے فصل ہے، فصل یستحب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے انہوں نے اختلاف کیا، نہیں، جو بھی آدمی جائے گا وہ مسجد نبوی کی نیت کرے گا زیارت کی، نہ کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ حدیث کے مخالف ہے، کہ ایک حدیث مبارک ہے کہ لا یشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد۔ حضور نے فرمایا کہ سفر نہیں کیا جا سکتا مگر ان تین مساجد کے لیے، مسجد الحرام، مسجد ھذا و مسجد الاقصی۔ یا تو آدمی سفر کرے گا مسجد نبی کے لیے، یا مسجد الحرام کے لیے، یا مسجد اقصی کے لیے، ان تین کے علاوہ سفر نہیں کر سکتا۔ آج کوئی آدمی کہے کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں دہلی کی جامع مسجد کی زیارت کروں، یا میں پاکستان میں جا کے بادشاہی مسجد کی زیارت، یہ بالکل ناجائز ہے، منع ہے۔ تو اس لیے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مقدر رکھا، اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، اگر آپ نے مدینے جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کرے، اور حضور پاک کے روضہ مبارک یا قبر مبارک کی نیت نہ کرے۔ تو بہرحال یہ ایک علمی، یاد رکھیے، یہ علمی اختلاف ہوتے ہیں، یہ خدا نہ خواستہ کوئی ذاتیات نہیں ہوتی۔ اب اگر اس ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ اگر ہم مثلا قبر نبی کی نیت کرتے ہیں تو ایک امام تو ہمارا مخالف ہے نا، اور اس کے بعد دلیل بھی ہے حدیث، اور اگر ہم مسجد نبوی کی نیت کرتے ہیں تو کوئی حدیث مخالف نہیں، اور حضور کی قبر کہاں ہے؟ وہ بھی تو مسجد نبوی میں ہے۔ جب مسجد نبوی کی نیت کر لی، بات ختم ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کو یہ شرف کیوں ملا ہے؟ حضور کی وجہ سے تو ملا ہے، ورنہ جب تک حضور پاک مدینہ شریف تشریف نہیں لے گیا، وہ تو یثرب تھا، وہ تو ارض الوبا تھی، وہاں تو بیماریاں تھیں۔
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی وہ حضور کی بیوی نہیں بنی تھی، وہ تو 2 سال بعد آپ کی بیوی بنی، ہجرت کے 2 سال بعد، یہ تو ہجرت کے بعد فوراً واقعہ ہے۔ لیکن چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا تھا، غلام تھا، آزاد کیا تھا، تو وہ بیوی آئی بھی حضرت بلال کی طبیعت پوچھنے کے لیے، انہیں پتہ لگا کہ بیمار ہے۔ جب آئی بی بی صاحبہ کہا کیف تجد یا بلال، کیا حال ہے تمہارا؟ بلال تو بھرے بیٹھے تھے غصے میں، انہوں نے کہا بی بی کیا پوچھی؟ اللہم مالک الکفرۃ المشرکین الذین اخرجونا من مکہ الی ارض الوبا، اللہ مکے کے کافروں کو ہلاک و برباد کرے جنہوں نے ہمیں اس وبا والی زمین میں بھیجا ہے۔ بی بی عائشہ چپ کر کے آ گئی اور پھر اپنے ابے کے پاس کہ بھی ان کا کیا حال ہے۔ تو جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئی تو حضرت صدیق تو بڑے صبر والے تھے، بہت حوصلے والے تھے، بڑی برداشت والے تھے، لیکن بی بی عائشہ کہتی ہوتے ہیں ابا جان سے بھی صبر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ بیٹی کیا پوچھی؟ قاتل اللہ الکفرۃ والمشرکین، اللہ ان مشرکوں کو برباد کرے جنہوں نے ہمیں مکے سے نکالا ہے۔ ہم سرزمین حرم میں رہتے تھے امن سے، سکون سے، یہ کہاں ہمارے وبا میں آ گئے؟ ہر آدمی بیمار ہے، ہر صحابی بیمار ہے۔ بی بی عائشہ بہرحال ذکیہ تھی، ذہین تھی، اور حضور کے پاس بھی آنا جانا تھا، ابو بکر کا سب سے زیادہ تعلق تو حضور کے ساتھ تھا نا۔ تو بی بی عائشہ حضور کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب ابو بکر اور بلال جیسے مخلص کا یہ حال ہے تو باقی کا کیا حال ہوگا؟ آپ مہربانی کریں، اللہ سے دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد منہا، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت بھی ڈال دے جیسے آپ نے مکے کی محبت ڈالی ہے، بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبت ڈال دیں۔ وَانْقُلِ الْوَبَاءَ وَالْبَلَاءَ إِلَى الْجُحْفَةِ، یا اللہ یہ وبا، یہ بلا، یہ بیماریاں جو ہیں جوفا کی طرف منتقل کر دے، مدینے کو پاک کر دے۔ حضور پاک نے دعا فرمائی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ مولوی وکی تم نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک جاہل سے جاہل چرواہا بھی ہو نا بکریاں سے، وہ بھی کہہ دے اللہ مدینے پوچھا، وہ مدینے کا نام پہلے لیتا ہے، کیونکہ حضور کی دعا تھی نا کہ مدینے کی محبت زیادہ ہو۔ انہوں نے کہا اگر حج پہ بھی جا رہا ہو تو پوچھو یار مدینے سے جا رہے ہیں، حالانکہ حج تو مکے ہوتا ہے، مدینے تو نہیں ہوتا، لیکن یہ حضور کی دعا کی اثر تھا۔ اور حضور پاک نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اللہ کے بندے کیوں گھبرا گئے ہو، شفا تو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا یہ انگلی جو ہے اس کو زبان پہ رکھو ایسے، اور مدینے کی مٹی پہ رکھو، جو مٹی اس کو لگ جائے چاٹ لو، اور اس کے بعد کہو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، کہ یا اللہ یہ ہماری ریق ہے، یہ مدینے کی مٹی ہے، ہمیں شفا عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بس زبان کو لگانے کی دیر تھی کہ سب بیماریاں ختم ہو گئی۔ یہ وہیں سے نکلی ہے نا یہ خاک شفا۔ اصل میں تو بعض علماء یہ کہتے ہیں وہ ایک خاص علاقہ ہے جہاں کی مٹی کو خاک شفا کہا گیا ہے، خاص علاقہ۔ لیکن بہرحال محدثین کا عمومی طور پہ یہ ہے کہ نہیں یہ سارا مدینہ ہی شفا ہے۔ اس وقت صحابہ کوئی ایک جگہ تو نہیں ٹھہرے ہوئے تھے، کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا۔ اچھا بعض محدثین نے تو اور وسعت کی،
انہوں نے کہا صرف اس مٹی کا مدینے پاک سے تعلق نہیں ہے، بلکہ جس ملک میں بھی ہو اپنی مٹی کے ساتھ یہی پڑھو تمہیں بھی شفا ہوگی۔ اللہ نے ہر ملک کی مٹی میں اس کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن بہرحال ہم تو اسی بات کے قائل ہیں کہ مدینہ شفا ہے۔ اس لیے جن کو تم وہابی اور نجدی کہتے ہو نا، تم تو خیر عاشق ہو نا ماشاءاللہ، تمہارے عشق کا کیا کہنی ہے جناب، میلاد مناتے ہو، گیارہویں کرتے ہو، عرس شریف کرتے ہو، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو وہابی ہے، خشک وہابی۔ تو یہ ہے کہ ایک روایت میں قاضی شفا نے لکھا ہے، قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے کہ اگر مدینہ شریف میں ہو اور اتفاق سے مٹی اڑ رہی ہے، ہوا چل پڑی ہے، غبار ہے، تو اپنے چہرے کو نہ چھپانا، آنے دو مدینے کی مٹی کو، جس چہرے پہ مدینے کی مٹی آ جائے گی اللہ اس کو برس اور کوڑ کی بیماری سے بچا لے گا۔ تو اس لیے علمی اختلاف ہوتے ہیں میرا بھائی۔ اب وہی بات میں نے کہا نا، یہ گھما پھرا کے ائمہ حرمین تقلید کے قائل بالکل قائل ہیں، ائمہ اربعہ کے قائل ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، رابطہ نے لکھا ہے، اور ان کی یونیورسٹیوں میں فقہ المذاہب الاربعہ پڑھائی جاتی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کے شیخ الاسلام نے لکھا تھا کہ ہم کوئی پانچواں مذہب تو نہیں، ہم تو ان چار سے باہر کبھی نہیں نکلتے، لیکن زیادہ ترجیح ہم امام احمد بن حنبل کو دیتے ہیں۔ ایسے بس تمہیں پتہ نہیں کیا خراب ہے۔ اب عبد الوہاب نجدی مقلد تھے، ان سے پوچھ لینا کیا مطلب ہے، اب میں بھی تمہیں پھر اسی طرح کا جواب دوں گا۔ وہ بھی حنبلی تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں حنبلی المسلک ہوں۔ نہ تمہیں تقلید سے کیا تکلیف ہے یہ تو بتاؤ؟ پیدا ہوتے ہی تقلید شروع ہو جاتی ہے، پہلے ماما ماما بابا بابا، پھر استاد، پھر اس کے بعد ایستا 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 ائمہ تک آدمی ہے۔ تقلید سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ 5 وقت جو نماز پڑھتی ہوئی کیا ہے؟ ایک امام کے پیچھے جو کھڑے ہو، ورنہ ایسا کرو نا، امام کرو ادھر ہو تو ادھر کرو۔ یہ کیا ہے آخر؟ مولانا ثناء اللہ نے تقریر کی تھی نا تقریر کے خلاف، تو علامہ اقبال سے دوستی تھی۔ علامہ اقبال سے فرمانے لگے کہ اقبال یہ جو 1 گھنٹہ میں نے مغز ماری کی ہے نا، اس جاہل کے لیے نہیں کی ہے۔ اس نے تو اتفاق سے پوچھ لیا نا کہ تقلید جائز ہے، یعنی مجھے موقع مل گیا بات کرنے کا، میں نے تیرے لیے کی ہے، تو میرے اتنے دلائل کے بعد اب تمہیں سمجھ آیا ہے تقلید کا مسئلہ کہ نہیں؟ حضرت کا حضرت مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے کہ تقلید چھوڑ دیں، کیوں صلاۃ بے امام، پھر ہماری کیفیت یہ ہوگی جیسے نماز تو ہو لیکن امام نہ ہو، کوئی رکوع میں پڑا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا، ہر کسی کی اپنی اپنی تقلید، اپنا اپنا راہ ہوگا۔ مولانا ثناء اللہ نے سر پیٹ دیا، نے کہا بابا تمہیں جو ہے نا کوئی نہیں سمجھا سکتا، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں سمجھانا بہت۔ اس نے کہا حضرت مجھے آپ کیا سمجھائیں، آپ ایک الٹی بات کرتے ہیں، ہمیں قرآن نے حکم دیا اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ صراط المستقیم کن کی ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بہرحال جو نہیں کرتے تقلید، ان کو اگر اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ وہ حدیث کا معنی خود سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کرے، ہمیں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر لیتا ہوں، تو اللہ نے کہ توبہ کا دروازہ بند تو نہیں کیا نا۔ اگر 1000 بار شکستی بازا، بزرگ کہتے ہیں اگر 1000 بار بھی توبہ توڑ چکے ہو نا، پھر بھی باز آ جاؤ، رحمت اب بھی آنے کے لیے تیار ہے۔
میرے بچے نہیں بول سکتے، اللہ ان کو زمزم پلاؤ، بس دعا ہم روز کرتے ہیں میرا بھائی. اب ایک ہی بات کا چٹ روز لکھا کرو. اگر پہلے مشین کے ساتھ سر مڑایا ہو، دوسرے عمرے کے بعد بندہ خود سیفٹی کے بھئی یہ بھی کل آپ نے پوچھا تھا، وہ کر سکتا ہے اپنا سارا سیفٹی سے خود حل کر سکتا ہے. یا تو ہمارے ساتھی وہی رکھ دیتے ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں. آب زمزم میں دوسرا پانی ملا سکتے ہیں، لاکھ دفعہ ملائے جناب. برف یہاں نہیں مل رہی، یہ جو ٹھنڈا ہوتا ہے پانی کیا ملتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، لیکن نہ ملائیں، خالص کو خالص رہنے دیں. تم نے انبیاء کے ساتھ ملا لیا ہے تو یہ تو زمزم ہے. تم نے تو انبیاء کو خدا سے ملا لیا، اولیاء کو انبیاء سے ملا لیا ہے. زمزم تو پانی ہے. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے. زیارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن جو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے آزاد کر دیں گے. عمرے والے آنے کے لیے طواف کے علاوہ کون کون سے مقامات ایسے ہیں؟ اللہ کے گھر کے بعد کون سا مقام اور ہو سکتا ہے جس کی زیارت کرو؟ یہ تو بس ایک آثار قدیمہ سمجھ کے لوگ جاتے ہیں. بھی غار سور چلے گئے، جبل غار ہرا پہ چلے گئے، ورنہ تو اصل زیارت تو یہی ہے جو اللہ نے نصیب کر دی ہے. کہتے میں بیمار رہتا ہوں، ڈاکٹروں نے علاج کرایا، آرام نہیں، زمزم پیو. میں خود بیمار ہوں، اپنا علاج نہ کروں. اللہ جب چاہیں گے شفا دیں گے. یہ بھی اس کی حکمت ہے، وہ ہمیں تکلیف دینے کے بعد بھی ہمارے گناہ مٹانا چاہتے ہیں کہ صبر کرو تو تمہاری یہ بیماری کفارہ بن جائے. اسی لیے ہے نا کہ طہور لا باس، اللہ تمہارے لیے اس کو پاکی کا ذریعہ بنا دے گناہوں سے. 5 سال سے رشتہ نہیں ہو رہا، رکاوٹیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگے. باقی میرا بھائی پیسے شیسے اکٹھے کرو تو رشتے ہو جاتے ہیں. غریب کا کہاں ہوتا ہے؟ میرا ایک ساتھی کہتا ہے ہمارے بزرگوں کے پاس لدنی علم ہوتا تھا. بھائی مانا لدنی مانا جو اللہ دلوں میں خود الہام کر کے ڈال دے، وہ علم لدنی ہوتا ہے. گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. نہ برے لوگوں میں جاؤ گے نہ گناہ ہوگا. تمہاری صحبت ہو ٹیلی ویژن سے اور فلموں سے تو گناہ سے کیسے بچو گے؟ اللہ تعالی کی نافرمانی ہو جاتی ہے، توبہ کرو. میری امی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. طواف کر کے حتیم پہ نفل یا دعا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. طواف کے بعد، طواف کے دوران نہیں. صفا مروہ کے بعد بھی کر سکتا ہے، پہلے طواف مکمل کرے. جب رات کو سوتا ہوں تو کمرے میں بجلی چلی جائے تو نیند کھل جاتی ہے، تو تم ایسی جگہ سو جہاں بجلی نہ جائے. اب اس کا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں. حرم میں آ کے باہر میدان میں سو جاؤ، بجلی نہیں جاتی. عجیب آدمی ہے. نام طلال احمد ہے کہ میں آپ اس وقت دعا آپ کے پاس بیٹھے شخص نے میرے دوست کو سوال نامہ بغیر آپ کو پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. ایک دفعہ ایک جگہ میں 3 دفعہ طلاق دے، لفظ طلاق طلاق ہے تو 3 ہی ہوں گی. تم ایک جگہ کھڑے ہو کے کسی کو 3 تھپڑ مارو، وہ ایک گنتا ہے.
کیا خیال ہے؟ تجربہ کر دیکھو. تم 3 مارو کیا ہو گیا؟ ایک جگہ میں نے مارا ہے، الگ الگ تو نہیں مارا ہے نا. میں نے BA کیا ہوا ہے، 5 برس سے نوکری نہیں مل رہی. اسی میں اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 دفعہ پڑھا کریں. بہت جلدی انشاءاللہ کام ہو جائے گا. تبلیغ میں وقت لگانا سب سے بڑا کام ہے، چونکہ تبلیغ تو انبیاء کا کام ہے نا. یا ایھا الرسول بلغ، حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجی ہے؟ فلیبلغ الشاہد الغائب. یہ تو انبیاء کا وظیفہ ہے. اللہ کے پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہے. عمرے کا احرام باندھ طواف صفا کی حلق نہیں کیا تھا کہ باوجہ ناپاکی احرام کی چادر کھول لی اور دوسری چادر باندھ لی، اور بنین میں جب بازو نہیں پہنے تھے کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا. چادر بدل لو، کپڑا بدل لو، کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر حالت نیند میں سر پہ کپڑا پڑ گیا، تمہیں کیسے پتا ہے نیند میں کپڑا پڑ گیا؟ ایسا بیوقوف ہے دنیا؟ پر تمہیں تو نیند تھی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ دوسرے نے کہا تھا، اس کا مطلب تمہاری غلطی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. چند سیکنڈ کے لیے بھولے سے احرام اپنے سر پہ ڈال، کچھ نہیں ہوتا. احرام کی چادر بڑی ہونے کی وجہ سے محرم کے پاؤں کچھ دیر کے لیے چھپ جائیں، کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. عمرہ کرنے آئے ہو، کوئی سزا تو نہیں ہو گئی. عمرے کی نیت کی، عمرہ پورا کرنے سے پہلے سگریٹ پینے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ڈبل حرام ہے، باقی تمہاری مرضی. پاکستان میں جو میلاد مناتے ہیں وہ بدعت ہے. جہاد میں نماز کا وقت ہو جائے کوشش کریں گے جہاد میں پڑھ لیں، اگر نہ پڑھ سکیں پھر قضا کریں. ویسے ہر کوئی جہاد میں پڑھتا ہے، ہم تو ساری زندگی جہاد میں پڑھتے ہیں. اور سعودی ایئر لائن نے تو باقاعدہ مسجد بنائی ہے اندر. ہوائی جہاز میں 5-6 آدمی کھڑے ہو کے جماعت کر سکتے ہیں. بعض لوگ یہاں آ کر مسلک تبدیل کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، پیسے ملتے ہوں گے. سبیل کا کھانا مسکین کو لینا چاہیے، امیر کیوں لے؟ تمہیں تو سبیل کرنی چاہیے نہ کہ کھانا چاہیے. ہمیں نماز میں پتہ نہیں لگتا، بچہ ہے، بچی ہے، ایک ہے، کوئی بات، جو امام کی نیت ہے وہ ہماری نیت ہے. باقی دعا سب کے لیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، سب کے لیے ہے، صغیرنا و کبیرنا. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پہلے مسئلہ ہو چکا ہے. ایک آدمی روزانہ عمرہ کر سکتا ہے، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں. کہتے جی کہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر انا لہ، تو یہ جمع تعظیمی ہوتی ہے. اس جمع سے مراد جمع جیسے اب دنیا کے بادشاہ یہ نہیں کہتے کہ میں، کہتے ہیں ہم نے آرڈر کیا. ایسا وظیفہ بتائیں کہ شک کی بیماری نہ رہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. عمرے کے طواف میں کعبے کو ہاتھ نہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہ لگائیں، صرف حجر اسود کو ہاتھ لگائیں. حتیم میں طواف کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں. دم کی مقدار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بکری دینا، ایک بکری، بکرا، دمبی، دمبا، کوئی بھی منڈی میں لے کے. اگر احرام میں عمرے کے دوران انڈر ویئر پہنے رکھا، ایک بکری دم ادا کریں.
اورنگ آباد میں تبلیغی اجتماع ہے، اللہ کامیاب کرے، اللہ جہاں جہاں بھی دین کے اجتماع ہیں، جس جماعت کے بھی ہیں، سب کو کامیاب فرما۔ دوران حج عرفات کے میدان میں حیض شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے 12 تاریخ تک طواف زیارت نہیں کیا، 15 تاریخ کو طواف زیارت کیا، کوئی دم نہیں، آپ مجبور تھی، آپ ناپاک تھی۔ حیض کی عورت جب تک پاک نہ ہو طواف زیارت نہیں کر سکتی، آپ نے ٹھیک کیا۔ فرض نماز کے بعد سنت فوراً ادا کرنی، ذکر اذکار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، اس کے بعد پھر پڑھیں۔ حرمین الشریفین کے علماء کو ان سے جا کے پوچھو، موبائل پہ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ شیخ سدیس نماز نہیں پڑھا، روز پڑھاتے ہیں، آپ پتہ نہیں نیند میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ روزانہ نماز میں پڑھا رہے ہیں شاہ کی، باقی اب وہ الحمدللہ رئیس ہیں حرمین کے، ان کے کام ہوتے ہیں۔ بال کاٹنے کے لیے غسل خانے میں جا رہا تھا، بال کٹوانے، ایک چادر اتار دی، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا یار۔ ماں اور اپنی بہن کے ساتھ عمرے کرنے آیا ہوں، وہ کہتی ہے کہ مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی احسان نہیں، آپ کا فرض ہے آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت کریں۔ احسان کیا ہے؟ ماں پر بھی وہ احسان ہوتا ہے؟ احسان دوست کا ہے کہ تمہیں جینا ہے اس نے۔ کہ 9/11 کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، مجھے بھی لکھ کے بھیج دو تاکہ میں بھی فائدہ اٹھاؤں۔ میرے دوست نے کہا غلاف کعبہ پہ نام لکھیں، بالکل نہ لکھیں۔ ہمارے بزرگ عبادت کرنے کے بعد آزاد ہو، کس چیز سے آزاد ہو جاتے تھے؟ دین سے، عبادت سے، نماز سے، کس سے؟ اللہ کے پیغمبر تو موت تک عبادت کرتے ہیں، بزرگ تیرے کیسے آزاد ہو گئے؟ اصل پیر نماز نہیں پڑھتے نا، آج کل جو پیر ہیں نا ماشاءاللہ یہ مداری تو نماز پڑھتے نہیں۔ اب مدیروں اپنے مریدوں کو کیسے مطمئن، اور جی ہم تو آزاد ہو گئے، اتنی عبادت کی ہم نے، اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا، دین سے نکل گئے۔ کیونکہ ایک نماز چھوڑو تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جن نے سالہ سال سے نہیں پڑھی ان کے بارے میں فتویٰ خود دے دو۔ فوج شدہ رشتہ دار کے لیے طواف افضل ہے، عمرہ جو کر سکو، دونوں افضل ہیں۔ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، طواف کرنے کے حجر اسود کے بوسے کا شرف حاصل ہوا، لیکن غلاف کو نہیں چھوا، کوئی بات، کوئی دم نہیں، کچھ نہیں ہے۔ خود نہ مسئلے بنایا کرو۔ میری کبھی کبھی جماعت سے نماز چھوٹ جاتی ہے، توبہ کرو۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر پہ جماعت ہو سکتی ہے، لیکن امام تم بننا، بیوی کو امام نہ بنا دینا۔ بھئی آج کل عورتوں کا زمانہ ہے نا، لیڈیز از فرسٹ۔ ہمارے ایک ساتھی نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی نہیں کی، حلق کروا دیا، ماشاءاللہ، ایک بکری دم۔ حرم میں بھی نمازیوں کے آگے نہ گزریں۔ مکے میں جو مرغیاں ہولڈوں پہ، اللہ جانے باہر کی ہو تو بالکل اعتبار نہ کریں، یعنی ملک کے باہر کی ہو تو اعتبار نہ کریں۔ عمرے کے طواف میں کعبے کو ہاتھ نہیں لگا سکے، کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں 73 فرقے امت میں ہوں گے، ہاں بالکل ہوں گے، وہ یعنی بنیاد ہوں گی۔ پھر ایک ایک کتاب 100 فرقہ ہو، جیسے مثلا شیعہ ہے، وہ تو 300 قسمیں، لیکن اصل فرقہ تو شیعہ ہے نا۔
میں نے ملخہ 27 کو اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کر کے ایک ہی دن 3 طلاق اکٹھی ایک ہی بار دے، وہ 3 ہی ہو گئی ماشاءاللہ۔ باقی کوئی مولوی تمہیں مل جائے جو ایک بنائے تو جانو وہ جانے، ہم تو بابا 3 کو 3 کہتے ہیں، ایک کو 1 کہتے ہیں، دن کو دن کہتے ہیں، رات کو رات کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے دوران مردوں کی جگہ اگر آگے دائیں بائیں حنفی مسلک میں عورت اگر آگے ہو تو پیچھے والے کی نماز نہیں ہوتی، موازات میں برابر کھڑی ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھر میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو دین کے ادارے ہیں مساجد ہیں سب کی پوری دنیا میں حفاظت فرما، یا اللہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال ابر عزت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔